مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ حقوق زوجین یعنی اسپاؤسز، میاں بیوی کے جو رول ہیں، اس میں ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کیا کیسے اس رول کو پراپرلی ادا کرنا ہے. یہ رول اتنا خوبصورت رول ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلیغ استعارہ استعمال فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح. گویا کہ یہ جو اسپاؤسز کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے تشبیہ یا مثال لباس کی دی گئی ہے. لباس جو کہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور اس اعتبار سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے. لباس جو کہ ستر پوشی کا ذریعہ ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر ہیں. اور لباس جو کہ حفاظت کا ذریعہ ہے، تو یہ پروٹیکشن، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تخلیق فرمائے خود تمہاری نوع میں سے، تمہاری جنس انسانی میں سے تمہارے جوڑے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت کے، مودت کے اور رحمت کے جذبات جو ہے وہ رکھ دیے. گویا کہ پیدا فرمانے والا اسے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے اس رشتے کو، اور اس رشتے کا حاصل محض ایک جنسی تسکین تک محدود نہیں ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دلی سکون. اور یہ رشتے کا بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان محبت کے، مودت کے اور رحمت کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہونے چاہیے. اس اعتبار سے اس رول کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور شوہر کے اور بطور بیوی کے اپنے فرائض اس کو بھی پہچانیں، دوسروں کے حقوق کو بھی پہچانیں، اور ہماری زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ دوسروں کی رائٹس جو ہیں، جو میرے اسپاؤس کے رائٹس ہیں، وہ میں ان کو جو ہے صحیح طرح سے ادا کروں، اپنے رائٹس کے بارے میں اتنا فکر مند نہ رہوں. تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان میاں بیوی، اگر میاں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بیوی کے رائٹس جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا کرے، بیوی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ میاں کے رائٹس پراپرلی ادا کرے، تو ان دونوں کے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. اور یہی خالق اور مالک کو مطلوب ہے، یہی رویہ اس کو پسندیدہ ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کے مطابق شوہر جب بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان جس کے چیلے چانٹے ساری دنیا میں اپنی لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شام کو اپنی کارگزاری شیطان کے سامنے رکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں جو ہے وہ فساد کرایا، فلاں جگہ پر یہ گڑبڑ کرائی، تو وہ شیطان ان سب کی باتیں سنتا ہے. پھر ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں جگہ پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، تو شیطان اسے آگے بڑھ کر گلے لگاتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے، اس لیے کہ اب اس کے نتیجے میں تمدن کی جو ہے وہ جڑ کٹے گی،
فساد کا آغاز اسی سے ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان نفرت، عداوت کے پیدا ہونا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اول تو اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک گھر میں جب دو افراد ہوں گے تو کبھی نہ کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو جلد از جلد رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رحمان کو خوش کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاتی ہے، ناخوشگوار تعلقات ہیں تو یہ شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم اپنے رائٹس اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پہچان لیں، بیوی کی حیثیت سے بیوی کے رائٹس کیا ہیں جو کہ بطور شوہر میری ڈیوٹی ہے، اور اسی طریقے سے میرے رائٹس کیا ہیں جو کہ بطور بیوی کی جو ہے ذمہ داری ہے، یہ اگر مرد بھی پہچان لے اور عورت بھی پہچان لے تو پھر معاملہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ یہ رشتہ نبھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے عورتوں کے یا بیویوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی جامع ہدایت دی گئی سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے کی معاشرت اختیار کرو، ان کے احساسات کا، جذبات کا خیال رکھو۔ وہ ایک ہیومن بینگ ہے، وہ کوئی تمہارے خدا نخواستہ ہاؤس میڈ یا سرونٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ جیسے تمہارے اپنے احساسات اور جذبات ہیں، جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تھکن ہوتی ہے، تمہیں جو ہے وہ مختلف پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ہی بیوی کے لیے بھی تمہیں وہی فیلنگز ہونی چاہیے جو تم خود اپنے بارے میں رکھتے ہو۔ اور اس حوالے سے جو یہ رشتہ ہے، اس کا ویسے بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اس رشتے کے حوالے سے تو خاص طور پر خوشگمانی جو ہے، خوشگمانی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم ان سے کراہت بھی کرتے ہو کسی وجہ سے، کوئی ایک بات تمہیں اگر ناپسند بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی تمہارے لیے بہت سی خیر جو ہے وہ رکھ رکھی ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ خوشگمانی، اچھا گمان ایک دوسرے کے بارے میں، یہ ایک بہت ہی ناگزیر اور لازمی ضرورت ہے۔ پھر نفرت نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنی مومنہ خاتون سے نفرت نہ کرے، یعنی اگر بیوی کی کوئی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پسند آ جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنا اور نفرت کے جذبات جو ہے اور احساسات پیدا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا اور سختی نہ کرنا، یہ بھی ایک جو ہے اہم ہدایت ہے، جیسے کہ اس قرآن مجید کی سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، چشم پوشی سے کام لیا کرو، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر روک ٹوک بھی ضروری نہیں ہے، وَتَغْفِرُوا، اور جو ہے وہ ڈھانپ لیا کرو، بخش دیا کرو، مغفرت سے کام لیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارے لیے ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں وہ بڑی محنت سے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اچھا کام ہے اس کی تعریف پر بھی بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ جو بھی جائز تعریف ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جو محنت اور کوشش کرنے والا ہے اس کا حق ہے، میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کی جو جائز تعریف ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے اس حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے، کوئی ان کے معتقدین میں سے ہوں گے، انہوں نے ان کے ہاں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ جو پردے میں تھیں ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ جناب کھانا بہت اچھا تھا اور بہت لذیذ اور بہت پسند آیا۔ تو دوسری طرف سے خاتون کے رونے کی آواز آئی، وہ بزرگ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ خاتون کیوں رو رہی ہیں۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کہنے لگیں کہ جناب یہ ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، آج پہلی مرتبہ میرے کھانے کے حوالے سے آپ نے تعریف کے الفاظ جو ہے یہ ادا کیے ہیں، میرے شوہر نے کبھی میرے اس کھانے کی یا میری کوشش کو جو ہے پسند نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کا بخل ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جائز تعریف اور ایک دوسرے کی دلجوئی والی باتیں جو ہیں یہ پسندیدہ ہیں اور ان کو کرنا چاہیے۔ بیوی کی دلجوئی اور مذاق
یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یمن کے جو ہے وہ 11 عورتوں کا قصہ بنایا کرتے تھے۔ ایک شخص تھی جس کی 11 بیویاں تھیں، وہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، اور پھر ان کے جو ہے وہ مختلف حالات، یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ اسی وجہ سے کہ بیوی کی دلجوئی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے فراخ دلی کے ساتھ گھر والوں پر اور خصوصاً اہلیہ پر خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلم شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقہ میں دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ہے۔ تو یہ پہلو کہ جناب فراخ دلی کے ساتھ گھر کی ضروریات پر نہ صرف یہ کہ خرچ کرنا ہے، بلکہ بیوی کو الگ سے پاکٹ منی، کیونکہ عام طور پر ہم جو ایک مسلم فیملیز ہیں ان میں اکثر و بیشتر خواتین وہ خود سیلف ارننگ نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کی ارننگ جو ہے وہ مرد حضرات کرتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ گھر کا انتظام چلاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو الگ سے ایک کچھ جو ہے وہ معقول رقم بطور پاکٹ منی کے بھی دی جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جہاں پر چاہیں وہ خرچ کر سکیں، اور وہ اس کے لیے شوہر کی محتاج نہ رہیں۔ یہ بھی دین میں ایک پسندیدہ رویہ ہے کہ یہ جو گھر والوں پر اس طرح سے خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا اہتمام رکھنا ہے۔ خلاف شرع کاموں پر روک ٹوک بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ گھر کے کام کاج میں مدد کرنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم باہر سے ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، یا ہم جو ہے بزنس جو ہے کاروبار سے آئے ہیں تو اب ہمیں گھر کے کاموں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مصروف ترین زندگی تھی۔ دنیا کے کسی شخص کی جو مصروف ترین زندگی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ملٹیپل رولز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفارم کرنے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا اسود رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں آٹا گوندنے تک میں جو ہے اپنے گھر والوں کی مدد فرماتے تھے، جوتی اپنی خود مرمت فرما لیتے تھے، اور بکری کا دودھ نکالنے میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے، مختلف کاموں کے اندر گھر کی صفائی میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر گھر والوں کی اس طرح سے مدد بھی اس حوالے سے کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس سب سے بڑی دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو کہ وہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، اب اگر وہ مرد کے سربراہ خاندان کی حیثیت کو چیلنج کریں تو اس صورت میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ پھر بھی سمجھانے بجھانے کے 3 درجے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے تمہیں اس طرح کے نشوز کا یعنی مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے کا اندیشہ ہو تو فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، وہجروہن، انہیں بستروں سے الگ کرو، وضربوہن، اور ان کو جو ہے ہلکی پھلکی مار بھی تم مار سکتے ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے پیچھے کوئی اور راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو۔ اب شوہر کے حقوق کے حوالے سے، یعنی جو شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی کے فرائض ہیں، اس میں یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے جو یہ زندگی کا یہ سفر ہے، ہر سفر میں یہ تعلیم ہے دین کی کہ کسی ایک شخص کو امیر بنا لیا جائے۔ تو زندگی کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے، مرد کو انتظامی اعتبار سے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، منتظم ہیں، ذمہ دار ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس مال کے
جو اپنے معاملوں میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مہر وغیرہ کی شکل میں جو کچھ دیتے ہیں۔ تو ہیڈ آف دی فیملی ایک نگہبان، ایک منتظم زندگی کے سفر کا امیر، اب امیر ہے تو امیر کے ساتھ جو ہے امیر وہی ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اس لحاظ سے بیوی کا جو پہلا جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس لیے نیک بیویوں کی جو خصوصیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، سورہ نساء میں فرمایا فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو کہ فرمانبرداری اختیار کرنے والیاں ہیں، اور انہیں جو ہے نافرمانی سے، جو کہ یعنی آبویسلی اس کے اپوزٹ جو ہے فرمانبرداری کے نافرمانی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی ہیں، ایک اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے، اور دوسری اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یعنی شوہر کی نافرمانی کرنے والی خاتون کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نماز ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ایک طرف جہاں نیک بیویوں کی یہ خصوصیات میں سے یہ بات بتائی گئی ہے، وہاں پر اگر اس کو عمل نہ کیا جائے تو اس کے کتنے برے اثرات ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر مزید یہ ہے کہ عصمت و آبرو کی حفاظت، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ آیت نمبر 34 حافظات للغیب، جو غیب یعنی مردوں کی غیر موجودگی میں ان کی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کو جو کہ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنے والی ہے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کرنے والی ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید اور خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا گیا کہ اس کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب کہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے۔ اس اعتبار سے یہ دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ کچھ شوہر ایسی ناجائز پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین وغیرہ سے یا رشتہ داروں سے ملنے سے روک دیتے ہیں، یہ بھی جو ہے دین میں پسندیدہ روش نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والدین بھی بیٹی کو بہت زیادہ دیر تک نہ روک کر رکھیں، اور بہت زیادہ ہر وقت کا رابطہ رکھنا یہ بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس میں شوہر کی اجازت کے بغیر اصولی طور پر بیوی کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے بیوی کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ گویا کہ شوہر کی رضا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ ایک محبوب عمل ہے، اور انسان جو ہے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جیسے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس کی جو ہے تعریف کرے اچھے کام کے اوپر، اسی طریقے سے بیوی کو بھی ایسا ہی رویہ اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے شوہر کو خوش رکھنے کا ہونا چاہیے۔ گھر کے کام کاج کو باعث اجر و ثواب سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خاتون کا جو بنیادی رول ہے وہ گھر کا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ وقرن فی بیوتکن، انہیں چاہیے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ قرار پکڑیں۔ تو اس لحاظ سے جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم گھروں کے اندر اب قرار پکڑو، تو اس اعتبار سے گھر کا یہ کام کاج اس کو کوئی انفیریئر جو ہے وہ کام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جو ہے نہ ہی یہ کوئی دنیاوی قسم کا معاملہ ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے میاں بیوی کے تعلقات یہ بھی جو ہے ایک دین کا حصہ ہیں۔ اور اگر عورت اس نیت کے ساتھ یہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اس تعلق کا مقصد شوہر کو خوش کرنا، اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر یہ سارا عمل باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ گھر کا جو کام کاج خواتین کرتی ہیں اس میں نیت شوہر کو اور اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی، تو صبح سے لے کر شام تک
وہ جتنا بھی کام کر رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے، چاہے وہ کھانا پکا رہی ہوں، گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، یا واشنگ کر رہی ہیں، یا اور جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام ہے، اگر دل میں جو ہے یہ یا شوہر کے ساتھ جو ہے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے، بشرطے کہ نیت انسان کی درست ہو۔ اسی طریقے سے شوہر کا دل جیتنے کے لیے مناسب زیب و زیبائش اور زینت اختیار کی جائے۔ ایک بار عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ نہایت سادہ سے کپڑوں میں ہیں، کوئی انہوں نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہوا، تو سیدہ عائشہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا کہ بی بی کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ یعنی گویا کہ اپنے شوہر کی آمد کے وقت چاہیے کہ مناسب لباس اور اچھا جو ہے وہ اپنا کوئی اس کے لیے زیب و زیبائش اور زینت جو ہے اختیار کی جائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں رویہ ہے کہ خواتین اپنی زیب و زینت اس وقت کرتی ہیں جب وہ گھر سے باہر جانے لگتی ہیں، یا خواتین کی محفل یا بازار جاتے ہوئے اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے، لیکن شوہر کو اس کا حقدار نہیں سمجھاتا، بلکہ اکثر و بیشتر گھر کے اندر نامناسب لباس یا بغیر زیب و زینت کے جو ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بیویوں کا اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ فعل ہے، اور اسی کا جو ہے وہ پورا انسان کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اپنی محبت کا اظہار الفاظ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ کرنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی، یعنی جو تکلیف آپ کو ہے وہ آپ کو نہ ہوتی، مجھے ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں نے اس اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا نہیں ہے بلکہ یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ یعنی دیکھیے یہاں ہماری امت کی ایک محترم ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ان کے دلی جذبات تھے وہ اپنے دل کے اندر تو تھے ہی، لیکن زبان پر ان کا کس خوبصورت طریقے سے اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کس طرح سے تائید فرمائی کہ یہی جو ہے مطلوب رویہ ہے اور یہی جو ہے یہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو خواتین میں خاص طور پہ ایک کمزوری ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ ہے ناشکری۔ ناشکری کی بجائے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، جہنم میں میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کا احسان نہیں مانتی ہیں۔ اور عورتوں کا عام طور پر جو ہے وہ معاملہ یہی ہے، عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو کہیں گی میں نے تو تجھ سے کبھی سکون پایا ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حقیقت حال کا بیان فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے خواتین کو ناشکری کی روش سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے۔ نیک بیوی کی جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو وہ اسے خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نگاہ ڈالنے پر خوش کرنے میں ظاہر سی کہ آپ نے اچھا صفائی ستھرائی، اچھا لباس، اچھے زیب و زینت اس نے تیار کیا، اس کو اختیار کیا ہو۔ جب اس کے بیوی کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم کو پورا کرے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جو مطلوب رویہ ہے ایک بیوی کی حیثیت سے، اس کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس ارشاد گرامی میں سم اپ کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ناظرین کرام مردوں کے حوالے سے بھی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور خواتین کے بھی، اور اس میں جو نیک نیتی ہے،
جو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے وہ دونوں کے درمیان موجود ہونا چاہیے. کسی کو کسی کے اوپر اپنی بڑائی جتلانا یا کسی کو چھوٹا ثابت کرنا پیش نظر نہیں. گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں اور ان دونوں کا فکر ہونی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ جنت میں بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھی بنے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ دونوں اپنے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوں، اپنے حقوق کے حوالے سے اتنے حساس نہ ہوں، بلکہ اس میں سے کوئی کمی رہ بھی جائے تو اس کے لیے درگزر کا اور عفو کا معاملہ جو ہے اس کو اختیار کیا جائے. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت دعا ہمارے لیے تعلیم فرمائی. سورہ فرقان آیت نمبر 74. اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اس کو یاد کر لیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ازواج کا لفظ جو ہے اسپاؤس کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، ہمیں اپنے اسپاؤسز سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اپنے متقی اور نیک لوگوں کا امام بنا. یعنی ہم خود بھی نیکی پر عمل کرنے والے ہوں اور ہمارے بعد میں جو لوگ آئیں وہ بھی ہمارے پیچھے اسی راستے پر چلنے والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام.